مدرسہ بیت العلوم کونڈوا پونے اس آفیشیل چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ یاد رکھیے، اس سے کسی ایک شخص کو نہیں، پورے مدرسے کو فائدہ ہوگا اور آپ کو اجر عظیم ملے گا۔ انسان جب تک بولتا رہتا ہے، بیوی کو بولتا ہے، بچوں کو ٹوکتا ہے، بھائی کو ٹوکتا ہے، استاد اپنے بچوں کو، طالب علموں کو ٹوکتا ہے، بڑا اپنے چھوٹے کو ٹوکتا ہے، امام صاحب اپنے مقتدیوں کو ٹوکتے رہتے ہیں، جب تک ٹوکا ٹاکی چالو ہے، اس کا مطلب سمجھو کہ اب برداشت ممکن ہے۔ سمجھ میں آیا؟ امید باقی ہے۔ جب انسان بالکل مایوس ہو جاتا ہے تو پھر بولنا بند کر دیتا ہے، خاموش ہو جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ ارے سمجھے کہ نہیں؟ خاموش ہو جاتا ہے۔ تو خاموشی پر لوگ خوش ہوتے ہیں کہ چلو ابا خاموش ہو گئے، بڑے بھائی خاموش ہو گئے، استاذ نے ٹوکنا چھوڑ دیا، ذمہ دار خاموش ہو گئے، امام صاحب خاموش ہو گئے۔ سمجھ میں آیا؟ ٹوکا ٹاکی بند ہو گئی، چلو جان چھوٹی۔ حالانکہ یہ خطرے کی نشانی ہے۔ کیا یہ خطرے کی نشانی۔ بولتے رہنا اس میں کم خطرہ ہے، بلکہ اصلاح کی امید باقی ہے، کیونکہ جب بولنے والا خاموش ہو جاتا ہے تو پھر گاڑیاں بے بریک کی ہو جاتی ہے۔ کیا ہو جاتی ہے؟ آزاد، بچے آزاد، بے شرمی بڑھتی جاتی ہے، آوارگی بڑھتی جاتی ہے، بیوی آزاد۔ سمجھ میں آیا؟ کہیں بیویاں اچھی ہیں تو شوہر آزاد۔ کیا ہو جاتا ہے؟ اب بیوی نے ٹوکنا بند کر دیا تو شوہر آزاد۔ تو یہ سب کیا ہو گیا کہ ارے بریک نکل گیا۔ کیا ہو گیا؟ تو پھر ابھی گاڑی خوب دوڑے گی، کیا ہوگا؟ گاڑی کیا کرے گی؟ ابھی بریک نہیں ہے نا، تو گاڑی خوب دوڑے گی، لیکن جو گاڑی بغیر بریک کے خوب دوڑتی ہے اس کا ایکسیڈنٹ یقینی ہے، اور وہ بھی بھیانک۔ کیسے ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اس کا؟ یقیناً ہوتا ہے۔ رکے گی کیسے ہو؟ ایکسیڈنٹ کرے گی، اور بھیانک۔ پھر زندگیوں میں بھی ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں۔ اس لیے بولنے والوں کی قدر کرو کہ یہ ٹوکتے ہیں، ان کی نظر ہے ہمارے پہ، اس کو غنیمت جانو۔ سب کو چپ کرا دینا یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ مشورے میں کوئی بولا کہ صاحب ایسا نہیں، ایسا بولو۔ آج باپ کی بھی، بیٹا جو ہے اپنے باپ کی نہیں سنتا ہے، امیر صاحب کی سن رہے ہیں، ذمہ دار کی سن رہے ہیں، جان مال لے کے آپ کے سامنے حاضر ہیں، ذرا سا چوک ہو گئی، جماعت کو لینے جانا تھا نہیں پہنچ سکے، کچھ پکانا تھا بغیر مرچی کا، مرچی پڑ گئی اس میں، عرب صاحب کیسے کھائیں گے، عرب جماعت کیسے کھائے گی؟ تو ہو گئی 19-20 چوک، ذرا برداشت کرو۔ نہیں، ایسا رویہ جو اپنی اولاد کے لیے بھی ہم اختیار نہیں کرتے۔ اس طرح ٹوکا ٹاکی ہوگی تو پھر لوگ بولنے والے بند ہو جائیں۔ جہاں مامورین نے بولنا بند کر دیا تو وہاں سمجھ لو کہ لٹکتی تلوار ہے امیر صاحب پر۔ کیا ہے؟ اور یہ ہم نے نظام الدین میں سنا ہے، اللہ جب کسی امیر کے ساتھ، کسی مقولے صحابی یا حدیث کا مفہوم ہے، میں نہیں بولتا، اللہ جب کسی امیر کے ساتھ خیر کا معاملہ فرماتے ہیں تو اسے ٹوکنے والے مامورین دے دیتے ہیں۔ کیا دے دیتے ہیں؟ نند کاچا گھر اساوے شیزاری۔ کیا مطلب؟ ناقدین کا گھر پڑوس میں رہنا چاہیے۔ ارے سمجھے کہ ایک الگ موضوع ہے، ورنہ اس پر میں آپ کو شواہد دیتا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو ایک نے ٹوکا، سمجھ میں آیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹوکا، حضور کا گریبان پکڑ لیا پکڑنے والے نے۔ واقعات ہے اپنی جگہ۔ اور یہاں ہم نادان، اتنے نادان کہ سب کو خاموش کر کے چپ بٹھا کے خوش ہیں۔ یار دیکھا کیسے چپ بٹھا دیا، اب بولے گا نہیں آئندہ، تو جناب آپ کی گاڑی بے بریک ہو جائے گی۔ پھر اور دنیا میں جتنے بڑے بڑے ایکسیڈنٹ ہوئے نا وہ اسی کی وجہ سے، کوئی بولنے والا ہی نہیں تھا۔ کیا نہیں تھا؟ جب تک بولنے والے تھے تب تک کہ ایکسیڈنٹ نہیں ہوا۔ اس لیے آپ کی زندگی میں بھی کوئی کبھی ٹوکے، اجازت دو لوگوں کو، بیوی کو، بچوں کو، بھائیوں کو، اساتذہ کو، طلباء کو، کہ بھائی کوئی غلطی ہو جائے تو مجھے بول دینا۔ سمجھ میں آیا؟ تو اس کو قبول کرو۔ کیوں؟ اگر دوا دارو سے اور اسی طرح گولی سے
سمجھ میں آیا؟ چھوٹے سے انجیکشن سے کام چلتا ہے تو علاج کرا لو، کیونکہ جب یہ چھوٹے چھوٹے علاج بند ہو جاتے ہیں اور مریض کا مرض بڑھ جاتا ہے تو پھر فائنل آپریشن کے لیے ڈائریکٹ میجر جنرل سرجن آتا ہے، بڑا ڈاکٹر، پھر وہ سیدھا کاٹ کے الگ کر دیتا ہے۔ ایسے ہی پھر وہ آتا ہے، کون آتا ہے؟ جب آپ نہیں سنو گے نا، چھوٹے بن کے نہیں چلو گے، نہیں سنو گے، تو پھر اللہ تمہارے آپریشن کو آئے گا اور پھر ایسا مار کے ایک مار کے دو ٹکڑے کرے گا کہ سمجھ میں نہیں آئے گا، عالم دو ٹکڑے ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ عالم۔ اس لیے فرمایا کہ سنتے رہو، تو خاموش ہو جانا یہ خطرے کی نشانی ہے۔ حضرت یعقوب بھی کیا ہو گئے؟ غموں کے اندوہ اور پہاڑ سے بالکل خاموش ہو گئے۔